الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آج جامع مسجد طلحہ سیکٹر 5J نیو کراچی میں 12 اگست سن 2022 کی تاریخ میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم الحرام میں جو اہم واقعات ہیں رونما ہوئے، اس میں یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کی شام کو ہوتی ہے، اور شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے، اور شہید کی جو حیات ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مردہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار شہادت کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ تو شہادت کی موت ایک بہت بڑا انعام ہے، اور شہادت پہ رونا دھونا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، وقتی طور پہ تو ایک جدائی ہوتی ہے، وقتی طور پہ تو ایک صدمہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک دوست، ایک ہمدرد، ایک بڑا، ایک سربراہ ہم سے بچھڑ جائے، دنیا سے چلا جائے۔ وقتی طور پہ تو ایک جدائی کا صدمہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہچکی آ جاتی ہے،
لیکن شہادت پر اس طرح واویلا کرنا، شور کرنا، گربان پھاڑنا، سر پر مٹی ڈالنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسی حرکات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اس میں خوشی کا بھی ایک طریقہ بتایا، ایک حد بتائی ہے، اس میں غم کرنے کی بھی ایک حد بتائی ہے، ایک طریقہ اور اصول بتایا ہے۔ خوشی میں بھی جو اس حد سے تجاوز کرے گا وہ بھی ناجائز ہے، اور غم میں بھی جو حد سے تجاوز کرے گا وہ بھی ناجائز اور غلط ہے۔ تو ایک طبقہ غم کے اندر اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس نے خون خرابہ شروع کر دیا، اپنے جسم کو مارنا شروع کر دیا، اپنے جسم پر ہی نیزے اور چھریاں مارنا شروع کر دی۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، اسی طرح یہ طبقہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ طبقہ غم میں اس طرح آگے بڑھ گیا اور اس طرح اپنے آپ کو پھر مسلمان بھی کہتا ہے۔ تو اس طبقے نے دین کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا۔ آج باہر ممالک میں غیر مسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا مسلمان ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو مارو، اپنا ہاتھ ہو، اپنا خنجر ہو اور اپنے جسم کو لہولہان کیا جا رہا ہو، اپنے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہو۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے یہ حرکات کر رہا ہے، اس سے اسلام کا غلط امیج، غلط تصور باہر کی دنیا میں جا رہا ہے، اور اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس طرح واویلا کرنے کا، اس طرح شور و غل کرنے کا، اس طرح ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے خوشی ہو، غمی ہو، انسان کو ایک حد میں رہ کر کرنی چاہیے۔ اس سے تجاوز کرے گا تو یہ اسلام کے منافی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہوگا۔ اور آج اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی تم چھریاں کیوں مارتے ہو، تم خنجر کیوں مارتے ہو، اور ان سے کہا جائے کہ اس چیز کو چھوڑ دو، صبر، اسلام صبر سکھاتا ہے، اسلام تو ہمیں صبر کا درس دیتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس پر صبر کیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پریشانی پر وویلا کرنا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم تو کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، یہ تو ہمارا مذہب ہے، یہ تو ہمارا دین ہے، ہمارا طریقہ ہے، اس میں ہمت ہے ہمیں روکے؟ یہ عزاداری چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی، یہ اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا مذہبی حق ہے۔ یہ آگے سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو نہیں روکو، کس نے کہا ہے کہ تم عزاداری روکو؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا مارو، ہمیں کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ تم اپنے جسم پر چھریاں مار رہے ہو، اور زیادہ مارو، اور زیادہ مارو، جتنا دل کرتا ہے مارو، لیکن اپنی حدود میں رہ کر، مسلمانوں کی مساجد کے سامنے آ کر نہیں، مسلمانوں کے گھرانے کے آگے آ کر نہیں، بلکہ اپنی حد کے اندر۔ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس میں عبادت روڈ پر آ کر ہوتی ہو، جس میں عبادت مسلمانوں کی مساجد کے سامنے آ کر ہوتی ہو، اور جس میں اس طرح خون بہایا جاتا ہو؟ کون سا ایسا مذہب ہے؟ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرارت ہے، یہ شرارت کر رہے مسلمانوں کے گھروں کے آگے آ کر۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ صبر کا حکم مسلمانوں کو دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، صبر کا حکم تمہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔
وہ صبر وہ کریں، ان کو صبر کا حکم ہے، غیر مسلم کو تو صبر کا حکم ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کو صبر کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہی نہیں ہیں صبر کا۔ تم جتنا مارنا چاہو مارو، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی حدود میں رہ کرو، اور اگر مسلمان کی ضرورت پڑے، تعاون کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، ہمیں خنجر دو، ہمیں چھری دو، اور ہم تمہیں مارے، تمہارا ہاتھ تھک جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم اس طرح تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس طرح تمہارا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے، تمہارے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے بھی تیار ہے، ہاتھ ہمارا ہو، خنجر ہمارے ہاتھ میں ہو، سینہ تمہارا ہو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا تم ماتم کرتے ہو، کتنا تمہیں غم حسین ہے۔ چنانچہ اس طرح غم حسین کر کے ماتم کیا جاتا ہے حضرت حسین کی شہادت پہ۔ دنیا میں کیا ایک ہی شہید ہے؟ دنیا میں ہزاروں شہید ہیں، اسلام کے نام پر ہزاروں شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ حضرت سمیہ ان کو 2 لخ کر دیا گیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، اور ادھر بدر کے میدان میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے، احد کے میدان میں صحابہ شہید ہو گئے، حنین میں صحابہ شہید ہو گئے، تبوک میں شہید ہو گئے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اتنے سارے ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ آج بھی مدینہ کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو اس پر ماتم کیا جاتا، اور پھر ماتم کی اگر اجازت ہوتی تو پھر کس کس شہید پر انسان ماتم کرتا۔ آج تو مجھے نبی کے مسلح پر شہید ہونے والا عمر فاروق بھی نظر آتا ہے، آج مجھے مدینہ میں شہید ہونے والا مظلوم مدینہ حضرت عثمان بھی نظر آتا ہے، آج مجھے کوفہ کی مسجد میں شہید ہونے والا علی المرتضیٰ بھی نظر آتا ہے۔ اسلام کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اسلام پر صحابہ کی جان لگی ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے سارے علماء بزرگوں کی قربانیاں لگی ہے، بزرگ شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے۔ آج علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ علی شیر حیدری شہید تک، اور پھر مولانا عبد الغفور ندیم شہید، اور کراچی کے ہزاروں شہداء، یہ ساری قربانیاں سارے شہداء ہیں جس کا اسلام کے لیے، اسلام پر انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اگر غم کرنے کی اجازت ہوتی تو ان شہداء پر غم کیا جاتا، اور پھر کس کس پر غم کیا جاتا؟ کیا انسان ہر وقت سوگ میں بیٹھا رہتا؟ کیا ہر وقت انسان جو ہے سینے پیٹتا رہتا اور انسان کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ اور سب سے بڑا غم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات دنیا سے رحلت ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، اس سے بڑا غم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ بے چین ہو گئے، صحابہ بے ہوش ہو گئے، صحابہ نڈھال ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت کی خبر ان کو پہنچی ہے، ان کو دنیا تاریک نظر آنے لگ گئی، اتنا صحابہ روئے ہیں، اتنا صحابہ بے ہوشی کے عالم میں آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے، اذان دیتے تھے، نبی سامنے ہوتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، نبی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور وہ مؤذن رسول حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آج نبی دنیا میں نہیں رہا، میں جب اذان دیتا تھا نبی کی طرف اشارہ کرتا تھا، آج میں اذان دوں گا نبی سامنے نظر نہیں آئے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، اس لیے میں اذان نہیں دیتا۔ حضرت بلال تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بڑا غم بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ غم منانے کی اجازت ہوتی تو نبی کے رحلت پر غم منایا جاتا، نبی کی رحلت پر کہا جاتا کہ غم مناؤ۔ اس لیے اسلام ایک حد بتاتا ہے، اور پھر اسلام 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن بس اس کا سوگ ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، اور 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، اور 3 دن کے بعد اپنی معمول کی زندگی پر انسان آ جائے۔ آج 1400 سال گزر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، آج تک تم غم منا رہے ہو۔
یہ فتنہ ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ کوئی حضرت حسین کا غم نہیں ہے، حضرت حسین سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اور حضرت حسین کی تعلیمات کیا یہی ہے؟ جس کو حضرت حسین سے محبت ہوتی ہے وہ حضرت حسین کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی بات پر عمل کرتے نہیں کرتے؟ بولے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی تعلیمات کو مانتے یا نہیں مانتے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ زندگی ہم نبی کی طرح گزاریں۔ جس کو حضرت حسین سے محبت ہے وہ پھر حضرت حسین کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ حضرت حسین کو میدان کربلا میں نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، میدان کربلا میں صبر کیا، انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی، قرآن پڑھتے رہے۔ اور قرآن بھی یہی والا تھا جو آج ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی 30 پاروں والا تھا، اور نماز بھی یہی تھی، 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں تھی۔ آج جو طبقہ حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نمازیں بھی 3 ہیں، اس کا قرآن بھی 40 پاروں والا ہے۔ اس قرآن کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے جس کو حضرت حسین مانتے تھے، جس کی تلاوت حضرت حسین کر رہے تھے۔ یہ کون سی حضرت حسین سے محبت ہے؟ حضرت حسین تو 5 نمازیں پڑھے، تم 3 نمازیں پڑھو۔ حضرت حسین کی اذان وہ تھی جو نبی نے سکھائی، جو مدینہ میں آج بھی ہوتی ہے، جو نبی کے دور میں بھی ہوتی رہی، جو آج بھی مکہ میں گونج رہی ہے، بیت اللہ میں گونج رہی ہے، آج بھی مسلمانوں کے ممالک میں مساجد میں گونج رہی ہے۔ مسلمانوں کی اذان تو یہ تھی۔ آج یہ طبقہ کوئی اور اذان دیتا ہے جو 40 میٹر لمبی اذان ہے، اور 10-10 منٹ تک ان کی اذان ہی ختم نہیں ہوتی، جملے بھی کوئی اور ہے۔ یہ حضرت حسین کی اذان تھوڑی ہے، یہ حضرت حسین کے نانا حضرت محمد رسول اللہ کی اذان تھوڑی ہے۔ اگر تمہیں محبت ہے تو دین بھی، اسلام بھی وہ فالو کرو جو نبی حسین کے نانا نے دیا ہے، جو حضرت حسین نے جس پر عمل کیا ہے۔ قوم کو دھوکہ دے کر کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، اور پھر حضرت حسین کی زندگی صرف کربلا ہے، صرف کربلا سے حضرت حسین کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جب کربلا میں حضرت حسین آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 50 سال سے اوپر تھی، غالباً 55 سال کے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ یہ 55 سال بعد والی زندگی بتاتے ہیں، حضرت حسین کے واقعات بتاتے ہیں، اس سے پہلے کی 50 سال پیچھے کی زندگی کون بتائے گا؟ 50 سال پیچھے کی زندگی بتائیں تو اس میں حضرت ابو بکر کا کردار اور ان کی سیرت بھی بتانی پڑے گی، حضرت عمر کا کردار اور ان کی زندگی بھی بتانی پڑے گی، حضرت عثمان کو بھی بتانا پڑے گا، اس لیے وہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ اور میدان کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ صرف حضرت حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ 9 بیٹے اور بھی شہید ہوئے، ان کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ اگر محبت ہے، اگر حضرت علی سے تعلق ہے تو ان کا غم بھی مناؤ نا۔ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں حضرت ابو بکر بن علی بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں عمر بن علی بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں عثمان بن علی بھی ہے، اور یہ تعلق ہے۔ اس طرح حضرات شیخین ابو بکر عمر عثمان کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ اگر ان کا غم کریں، ان کی سیرت بتائیں تو ابو بکر عمر کی سیرت بھی بتانی پڑے گی، ان کا کردار بھی بتانا پڑے گا۔ اس لیے یہ طبقہ ان کا نام ہی نہیں لیتا، بتاتا ہی نہیں ہے کہ حضرت حسین کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے۔ یہ کیسا غم ہے؟ اور پھر دوسری بات، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی مسلمانوں کے، حضرت علی ہمارے ہیں، آج یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس میں ایک مثال آپ کو دے کر بتاتا ہوں کہ ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے جس گھر میں کھیل رہے ہوں، جس آنگن میں کھیل رہے ہوں، جس گھر کے اندر ہوں، وہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ وہ اہل سنت کا ہوتا ہے یا رافضی کا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ جس گھر کے اندر ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے ہوں وہ کس کا گھر ہوتا ہے؟ مسلمان کا ہوتا ہے، کافر کا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان نام کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت علی کا گھر کس کا گھر ہوا؟ مسلمان کا گھر ہوا، اہل سنت کا ہوا یا کسی اور کا ہوا؟ تو اہل سنت کا گھر ہوا، مسلمان کا گھر ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی مسلمانوں کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، روافظ کے نہیں ہیں۔ آج ان رافضیوں کے، شیعوں کے گھر میں ابو بکر عمر عثمان کے بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت علی مسلمانوں کے ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی کا تعلق نہیں ہے۔ چاچا میدان کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی شہادت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہو گئے لیکن جھکے نہیں، بکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، نبی کے دین سے بے وفائی نہیں کی، نانا کے دین سے بے وفائی نہیں کی، کٹ گئے، ذبح ہو گئے، بچے قربان کر دیے، بیویاں بیوہ کرا دی، شہید کرا دیا گھرانہ، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، غداری نہیں کی، نانا کے دین سے غداری نہیں کی، بے وفائی نہیں کی۔ اس پر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میدان کربلا کا واقعہ ہمیں جرت، بہادری، دلیری سکھاتا ہے، بزدلی نہیں سکھاتا۔ میدان کربلا ہمت، شجاعت سکھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں شہید ہیں اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور اسلام کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے، دنیا کے ایک ایک چپے تک پھیلانے کے لیے صحابہ نے جہاد کیے، قربانیاں پیش کی، اور اسلام کے لیے صحابہ شہید ہوتے رہے، کٹتے رہے، اور مسلمان شہید ہوتے رہے کہ دنیا میں اسلام پھیل جائے، دنیا میں نبی کا دین پھیل جائے، پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور پھر آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھی، اسلام 64,65,000 مربع میل پر پھیل چکا تھا، اتنی وسیع جو ہے اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، اسلام کو جو ہے وسعت ملتی چلی جا رہی تھی، اور اسلام کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، پاکستان کا یہ خطہ، یہ زرخیز زمین، اور جو مالی لحاظ سے اتنی وسیع ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے خزانے رکھے، ایسے ہیرے اور جواہرات رکھے ہیں کہ یہ زمین خزانے اگلتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے غلام بنے، ہم انگریزوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور خود اپنی زمین سے معدنیات نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام کے لیے یہ رقبہ، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ ایسا زرخیز علاقہ ہے، ایسی زرخیز سرزمین ہے کہ جس کے لیے باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کام کرنے دیا جائے، ہمیں پاکستان کی زمین سے معدنیات نکالنے دی جائے، یہاں کے پہاڑوں سے ہمیں جو ہے معدنیات نکالنے دی جائے۔ آج باہر کے لوگ آ کر نکالتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی زرخیز زمین ہے، یہاں پر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، اور یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد اور پھر ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کا خون بہا ہے۔ انگریز نے مالٹا کی جیل میں، کالا پانی کے جزیروں میں علماء کو بند کر کے رکھا ہے۔ حضرت محمود الحسن، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ و بزرگ گزرے، جن کو پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے، پاکستان کا خطہ حاصل کرنے کے لیے ان پر ظلم ہوا ہے، ان پر تشدد ہوا ہے، انہیں مارا گیا ہے، علماء کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 58,000 علماء کو انگریز نے، یہودیوں نے درختوں کے ساتھ پھانسی دے کر ان کو لٹکا کر شہید کیا ہے۔ درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ علماء کی لاشیں، علماء کے جو ہے میتیں، لاشیں لٹکی نظر آتی تھی۔ 58,000 علماء شہید ہوئے۔ اتنی آسانی سے پاکستان آزاد نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں، مسلمانوں کا خون بہا ہے، اپنا مال، اپنا جان سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار قبائل چھوڑ کے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ آج پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ آگے 14 اگست ہے اور اس کو پاکستان کی آزادی کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ اتوار والے دن یوم آزادی پاکستان 14 اگست آ رہی ہے، اور پاکستان آج تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہو سکا، اور پاکستان کو اس لیے آزاد کروایا کہ یہاں پر اسلام کا قانون ہوگا، یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلامی نظام ہوگا۔ آج تک بدقسمتی سے پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ سکا۔
تو پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت سارے علماء کا خون بہا ہے، اور پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ آج بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس کی باہر گیٹ کے اوپر کلمہ یہی نصب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ اس کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر، اس اسمبلی کے اندر اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے اور اس دین کی لاج رکھتے ہوئے قانون پاس ہوگا، بل بنے گا، اسلامی نظام آئے گا۔ لیکن کلمہ تو لکھ دیا گیا، لیکن اندر شور شرابہ ہو رہا ہے، اندر کوئی لوٹے پھینک رہا ہے، اندر کوئی گالیاں دے رہا ہے، اندر کوئی ایک دوسرے کو برا برا بول رہا ہے، اندر کبھی ختم نبوت کے قانون پر جو سودے بازی کی جاتی ہے، کبھی ختم نبوت کا قانون اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی صحابہ کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہوگی صحیح معنوں میں جشن آزادی، پھر صحیح معنوں میں یوم آزادی ہوگی، اور 14 اگست کا حق ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر جشن آزادی منانے کی کوئی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، جشن آزادی منانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ جب اسلام کے نام پر ملک بنا اور اسلامی نظام ہی نہ ہو، اسلامی قانون ہی نہ ہو، پھر آزادی کس بات کی ہے؟ چوچا ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد فرمائے، یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔